السلام علیکم ورحمۃ اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود و سلام محمد و آل محمد پر۔ معزز ویورز، میرا نام حسن ذاکر ہے اور تعلق کوئٹہ پاکستان سے ہے۔ میں اس وقت موجود ہوں ساؤتھ آسٹریلیا کے ایک انتہائی خوبصورت شہر ایڈیلائیڈ میں۔ ایڈیلائیڈ آسٹریلیا کے صوبے ساؤتھ آسٹریلیا کا مرکزی شہر ہے۔ اس ویڈیو میں ساؤتھ آسٹریلیا سے ویسٹرن آسٹریلیا کی طرف بائی روڈ جاؤں گا اور میرا یہ سفر 2200 کلومیٹر پر مشتمل ہوگا۔ میں دکھانے کی کوشش کروں گا کہ آسٹریلیا کے اندر 2200 کلومیٹر کے طویل سفر کے دوران جس روٹ سے میں جا رہا ہوں، اس روٹ پر آپ کو کیا کیا دیکھنے کو ملیں گے۔ اتنے طویل سفر کے دوران کتنے پولیس کے چیک پوسٹ ہوں گے، کتنے فوجیوں کے چیک پوسٹ ہوں گے، ایک صوبے سے دوسرے صوبے کے اندر انٹری کے لیے کیا پروسیس ہوں گے، راستے کے دوران لوگوں کا آپس میں کیسا برتاؤ ہوگا، اور انتہائی دور دراز علاقہ ہونے کی وجہ سے کس قسم کے جانور راستے میں ہوں گے، یہ سب چیزیں میں آپ کو دکھاؤں گا۔ معزز ویورز، آپ جب بھی طویل مسافت پر بائی روڈ نکلیں تو اس بات کو یقینی بنائیں کہ جس گاڑی پر آپ جا رہے ہیں اس کی مکینیکلی کنڈیشن اچھی ہو اور گاڑی کے ساتھ کوئی مسئلہ نہ ہو، تاکہ سفر کے دوران آپ کو کسی بھی قسم کا ناخوشگوار مسئلہ پیش نہ آ سکے۔ میرا یہ سفر سولو ٹریولنگ ہوگا، یعنی میں اکیلے سفر کروں گا، اور میرا ہم سفر ہوگا ٹیوٹا کلوگر 2016۔ میں جو اپنے ساتھ یہ گاڑی لے کر جا رہا ہوں، اس کی مکینیکلی کنڈیشن زبردست ہے اور اس کی بیٹری بھی بالکل نئی ہے، کلومیٹر بھی کم ہے، اور کچھ دنوں پہلے اس کی سروس ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ میں نے ٹائروں کے ہوا بھی برابر کر رکھے ہیں۔ ان سب کے علاوہ میں نے روڈ سروس کے نام سے ایک انشورنس بھی لے رکھا ہے، جن کی یہ ذمہ داری ہے کہ اگر شہر یا شہر سے باہر کہیں بھی آپ کی گاڑی خراب ہو جاتی ہے تو وہ آپ کے لیے ایک کوالیفائڈ مکینک اور ایک مکینیکل وین آپ کی مدد کے لیے بھیجیں گے۔ آسٹریلیا کے مختلف اسٹیٹس میں مختلف ناموں سے اس قسم کے بہت سارے انشورنس موجود ہیں، جنہیں آپ انٹرنیٹ پر بآسانی ڈھونڈ سکتے ہیں۔ انشورنس کمپنی کے جانب سے کوالیفائڈ مکینک وین لے کر اس طریقے سے آپ کی مدد کے لیے آئیں گے اور آپ کے گاڑی کو ٹھیک کرنے کی پوری کوشش کریں گے۔ اگر پھر بھی وہ آپ کی گاڑی کو ٹھیک نہ کر سکیں تو ٹو ٹرک کے ذریعے وہ آپ کے گاڑی کو قریبی شہر یا مکینک کے پاس لے کر جائیں گے۔ اگر وہاں بھی آپ کی گاڑی ٹھیک نہ ہو سکے یا مکینک کہے کہ گاڑی کو ٹھیک ہونے میں 3 سے 5 دن یا 7 دن لگ سکتے ہیں، تو اس دوران آپ کے رہائش کا بندوبست کرنا اور دوسرا کار ہائر کر کے دینا بھی انشورنس کی ذمہ داری ہے۔ اور اگر پھر بھی آپ کی گاڑی ٹھیک نہ ہو سکے اور اگر آپ چاہیں تو انشورنس کمپنی آپ کو جہاز کے ذریعے گھر بھیجیں گے اور آپ کے گاڑی کو ٹو ٹرک کے ذریعے آپ کے گھر یا جہاں آپ چاہیں تو وہاں آپ کی گاڑی کو بھیجیں گے۔ البتہ انشورنس خریدتے وقت آپ کو مختلف بینیفٹس لینے کے لیے مختلف قیمت ادا کرنے ہوں گے۔ جن بینیفٹس کا میں نے ذکر کیا یہ پریمیم انشورنس میں ہے، جس کی سالانہ قیمت $230 ہے، جو کہ ماہانہ $19 اور کچھ سینس بنتے ہیں۔ آپ چاہیں تو سالانہ ایک ہی بار بھی پے کر سکتے ہیں یا چاہیں تو اس کو ماہوار بھی پے کر سکتے ہیں۔ معزز ویورز، میں نے آپ کو روڈ سائیڈ انشورنس کی تمام تر خوبیاں بتانے کی کوشش کی، لیکن اس کے علاوہ کچھ مسائل بھی ہیں جن کا ذکر کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ ہوتا یوں ہے کہ جب آپ روڈ سائیڈ والوں کو مدد کے لیے کال کرتے ہیں تو بعض اوقات وہ آپ کو 8 سے 16 گھنٹے یا 1 سے 2 دن کے لیے انتظار کرنے کا بھی کہہ سکتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، پبلک ہالیڈے والے دنوں میں یا لانگ ویکینڈ والے دنوں میں، بالخصوص نیو ایئر والے دنوں میں اکثر لوگ سفر پر نکلے ہوئے ہوتے ہیں، تو یقیناً آپ سے پہلے بھی کئی لوگوں نے انہیں فون کر رکھا ہوا ہوتا ہے۔ تو ایسی صورت میں وہ آپ کو لائن میں رکھیں گے، یعنی جب آپ کی نوبت آئے گی تبھی وہ آپ کے مدد کے لیے آ سکیں گے۔ تو یہ لازمی ہے کہ آپ کے گاڑی میں کچھ چیزیں ایسی چیزیں ہیں جو لازمی آپ کے گاڑی میں ہونی چاہیے، خصوصی طور پر اس وقت جب آپ کے بچے یا آپ کے بزرگ والدین آپ کے ساتھ سفر کر رہے ہوں۔
حقیقت تو یہ ہے کہ یہ دنیا زحمتوں کی جگہ ہے۔ اس دنیا میں پروردگار عالم نے حضرت آدم علیہ السلام کو سزا کے طور پر بھیجا تھا، نہ کہ جزا کے طور پر۔ میرا یہ خیال ہے کہ کوئی کتنے ہی آسائشوں میں کیوں نہ گرا ہوا ہو، یقین جانے زحمتیں بھی اپنی جگہ موجود ہیں۔ جس طرح باغ کے اندر اگر پھول ہیں تو کانٹے بھی ہیں، مسجد کے اندر اگر محراب ہے تو اسی مسجد کے اندر تشناب بھی ہے۔ یعنی اچھے اور برے یا آسائش اور مسائل دنیا کے ہر کونے میں موجود ہیں۔ بہرحال میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سفر پر جانے کے لیے آپ کے پاس کون کون سی چیزیں لازمی ہونی چاہیے۔ میں نے انٹرنیٹ میں دیکھا تھا کہ ایڈلائٹ سے پرتھ جاتے ہوئے ایک عورت کے گاڑی کا پیٹرول ختم ہو گیا تھا اور وہ کسی بیابان میں پھنس گئی تھی۔ ان دنوں گرمی کی شدت بھی اتنی تھی کہ اس عورت کو سارا دن گرمی سے پناہ لینے کے لیے گاڑی کے نیچے رہنا پڑ رہا تھا۔ 6 دنوں کے بعد اس عورت کو مدد ملی، تب تک اس کی حالت بہت نازک ہو چکی تھی، یہاں تک کہ اس کے پاس جو پانی اور خوراک تھا وہ ختم ہو چکا تھا اور آخر کار وہ عورت ریڈیٹر کا پانی پینے پر مجبور ہو گئی تھی۔ آپ جب بھی سفر پر نکلیں، آپ کی گاڑی میں پانی کا ہونا بہت ضروری ہے۔ آپ جب بھی 500 کلومیٹر سے زیادہ کے سفر پر نکلیں تو اپنے گاڑی میں کم سے کم 20 سے 30 لیٹر پانی ضرور رکھیں۔ میں نے پینے کے لیے اور استعمال کرنے کے لیے بھی کچھ پانی الگ سے ذخیرہ کر رکھا ہے، یعنی کل ملا کر میرے پاس 30 لیٹر سے بھی زیادہ پانی موجود ہے۔ اس کے علاوہ یہاں بونٹ کے اندر یہ جو پانی کا ایک ڈبہ سا ہے، اس کے اندر بھی تقریباً 2 سے 3 لیٹر پانی آرام سے آتے ہیں۔ یہ اسکرین کو دھونے کے لیے کام آتے ہیں۔ اکثر لوگ کیا کرتے ہیں کہ اس کے اندر تھوڑا سا جو ہے نا وہ ڈش واشنگ لیکوڈ ڈال دیتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ اس سے شیشے کی اچھی سی دھلائی ہو جاتی ہے جب وائپر چلاتے ہیں۔ لیکن اگر آپ اپنی گاڑی کے ساتھ دور کے سفر پر زیادہ نکلتے ہیں تو آپ اس میں کبھی بھی ڈش واشنگ لیکوڈ نہ ڈالیں اور اس میں ہمیشہ صاف پانی رکھیں، تو خدا نخواستہ ضرورت پڑنے پر آپ یہ پانی بھی پی سکتے ہیں۔ گاڑی میں جمپر لیڈ کا ہونا بہت ضروری ہے، خاص طور پر اس وقت جب آپ کے گاڑی کے بیٹری کی وارنٹی ختم ہو چکی ہو۔ لیکن اگر بیٹری ٹھیک ہے پھر بھی آپ اس کو ہمیشہ اپنی گاڑی میں ہی رکھیں۔ بعض اوقات انسان لائٹ آف کرنا بھول جاتا ہے اور اس سے گاڑی کی بیٹری فلٹ ہو جاتی ہے، اور اگر سفر کے دوران ایسا ہو تو آپ کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ آپ کو گھنٹوں انتظار کرنا پڑے گا کہ کوئی شخص آئے، اور وہ شخص آپ کی مدد کے لیے آئے بھی تو اس کے پاس اگر جمپر لیڈ نہیں ہوگا تو پھر آپ کو دوبارہ کسی ایسے شخص کے لیے انتظار کرنا پڑے گا جس کے پاس جمپر لیڈ بھی ہو۔ میرے پاس تو اس کا وہ بیٹری والا بھی موجود ہے جس کے اپنے ساتھ پاور بینک ہوتا ہے۔ اس کے ہونے سے آپ کو کسی اور کی ہیلپ کی ضرورت نہیں ہوتی، اس کو بس مہینے میں 1 مرتبہ چارج کرنا پڑتا ہے اور اس کو آپ جب چاہیں اپنی گاڑی کو اس کے ذریعے اسٹارٹ کر سکتے ہیں۔ اس کو استعمال کرنے سے پہلے انٹرنیٹ پر اس کے استعمال کرنے کا طریقہ ضرور دیکھیں۔ ٹوئنگ روپ یا ریکوری اسٹریپ، اس کو بھی آپ ہمیشہ اپنی گاڑی میں رکھا کریں۔ ہو سکتا ہے کہ کبھی آپ مدد کے لیے آنے والوں کا انتظار کر رہے ہوں یا روڈ سائڈ والوں کا انتظار کر رہے ہوں، لیکن اس سے پہلے کوئی نیک انسان آپ کو مدد کی آفر کرے، یعنی وہ کہے کہ میں آپ کے گاڑی کو کھینچ کر قریبی مکینک تک لے جا سکتا ہوں، تو ایسی صورت میں آپ کے پاس کم سے کم یہ ہونا لازمی ہے۔ البتہ بہت سی چیزوں کو استعمال کرنے کے لیے مختلف ممالک میں مختلف قوانین ہوتے ہیں۔ آسٹریلیا کے اندر تو ہر اسٹیٹ کے قوانین تھوڑے سے مختلف ہیں، تو کسی بھی چیز کو آپ استعمال کرنے سے پہلے اس بات کو ضرور یقینی بنائیں کہ جہاں آپ رہتے ہیں وہاں کی قانون اس چیز کے لیے کیا کہتی ہے۔ بعض اوقات بہت معمولی نظر آنے والی چیزوں پر بھی پولیس والے کئی $100 کا جرمانہ کر دیتے ہیں۔ سفر کے دوران اپنے ساتھ 1 عدد ٹارچ اور کچھ اسپیئر بیٹری ضرور رکھیں،
ویسے تو روڈ ٹرپ یا کیمپنگ کے لیے یہ ایک الگ ہی دنیا ہے. اس میں ایسی ایسی چیزیں ہیں کہ ہم دیکھ کر بعض اوقات حیران رہ جاتے ہیں. ایسی ایسی چیزیں ہیں جن کے ساتھ آپ کیمپنگ میں گھر سے زیادہ کمفرٹ فیل کرتے ہیں. لیکن ایک چھوٹا سا ٹارچ ہر صورت میں آپ کے گاڑی میں ہونا ضروری ہے. معزز ویورز، جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ بعض اوقات